الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله معزز طلبہ کرام، سامعین، ناظرین، دورہ نہض کی آخری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، آج آخری کلاس ہوگی۔ سبق میں ہم مفردات اور مرکبات کی بحث پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح مورد اور مبنی پر بھی بقدر ضرورت گفتگو کر چکے ہیں، اور کل ہم اپنے عوامل ختم کر چکے ہیں، یعنی نحو کے 3 اسٹیپ ہم مکمل کر گئے۔ چند اسباق مزید باقی ہیں، آج کوشش کروں گا کہ ان پہ گفتگو ہو جائے، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ ان سارے اسباق میں مزید گنجائش باقی ہے مطالعہ، اور اللہ آپ پہ رحم کرے، اس کی ممارست اور اس کی پریکٹس آپ جتنی کریں گے اتنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ یہ ایک خلاصے کے طور پر دورے ہوا کرتے ہیں، یعنی دورہ جب بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چند نشستوں میں اس فن کی ضروری چیزوں کو دہرا لیں۔ ہر جگہ الگ معیار ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے۔ بعض طلبہ کرام نے یہ کہا کہ ترکیبیں کروا دیں۔ محترم طلبہ کرام، جنہیں ترکیبوں میں دلچسپی ہے، جو اصول میں نے عرض کر دیے، جو ٹپس میں نے دیے ہیں، ترجمے کے اعتبار سے کہہ لیں، مرکب کے سبق میں خصوصاً پہچان کے اعتبار سے کہہ لیں، فعل کے معمولات کی پہچان کے اعتبار سے کہہ لیں، تھوڑی سی اس پہ توجہ کر کے دیکھیں گے۔ ترکیب کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک ہوا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جی ترکیبیں نہیں آتی۔ کسی مقام پہ درجہ خامسہ میں ٹیسٹ لے رہا تھا، تو ان بیچاروں کا کوئی سال ایسا گزرا ہوگا کہ جنہوں نے میات و عامل نہیں پڑھی ہوگی، تو ترکیب کی بات پوچھی، ہم نے تو میات و عامل نہیں پڑھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو میات و عامل پڑھے صرف اسی کو ترکیبیں آتی؟ کہنے لگے جی ترکیبوں کی تو کتاب ہی ہوئی۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، میات و عامل نحو کی کتاب، ترکیبوں کی نہیں۔ البتہ اس کو پڑھایا یوں جاتا ہے کہ طالب العلم اولیٰ سے ثانیہ میں جب آتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنی نحو کا اجرا کر لے۔ ترکیب نحو کے اجرا کا نام ہوتا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی نحو کو جب اپلائی کرتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کو نحو آتی ہے، آپ اس کو جب سیٹ کرتے ہیں تو اس کا نام ترکیب ہوا کرتا ہے۔ ترکیب کوئی الگ سے مصیبت نہیں ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ جس کو سے ہم ڈرتے رہیں۔ ترکیب آپ کی نحو کا اجرا ہوا کرتا ہے۔ آپ کو جتنا کچھ آتا ہے، آپ کو جو آتا ہے آپ اس کا ایپلیمنٹ کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کو ساری تراکیب آ جائیں گی۔ ہم اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن نئے سبق پر جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ چونکہ آج ہمارا آخری سبق ہے، اور اس سبق میں ہمیں جس بات پہ توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسباق کو ایک خلاصے کی صورت میں لے آئیں۔ مفرد اور مرکب کا ایک نقشہ بنتا ہے، بنا لیجئے، یاد کر لیجئے۔ پھر مورب اور مبنی کلمات کا ایک نقشہ بن جاتا ہے، وہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، اور وہ بنا لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے۔ پھر عوامل کا ایک نقشہ بن جاتا ہے،
تو 3 ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہے توابع کا سبق. توابع کے سبق میں تابع کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ الفاظ آئیں گے، وہ کلمات آئیں گے جن کلمات کا اعراب اپنا اصلی نہیں ہوگا. اصلی مطلب ڈائریکٹ عامل ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. عامل اعراب دیتا ہے تو عامل ان کو اعراب نہیں دے گا، بلکہ یہ فقیر کلمات کہلاتے ہیں. انہوں نے کسی سے مانگنا ہوتا ہے اعراب. ان کا اعراب تبعی ہوتا ہے کہ یہ کسی کی اتباع میں اعراب قبول کرتے ہیں. مثال اچھا میں توابع ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبق بآسانی سمجھ میں آ جائے. پہلا تابع ہے صفت. پڑھا ہے نا سبق ہم نے، موصوف صفت مرکب ہے توصیفی کا. صفت تابع ہے، اس کا متبوع جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے. اس کا متبوع موصوف ہوتا ہے. تو صفت تابع ہے، متبوع موصوف ہے. اس صفت نے جو اعراب لینا ہے وہ اس موصوف کو دیکھ کر لینا ہے. اور موصوف کہاں سے لے گا؟ جناب موصوف عامل سے لے گا. موصوف عامل سے لے گا. عامل موصوف کو اعراب دے گا. مثال کے طور پر لکھا تھا جاء رجل عالم. جناب یعنی جاء فعل ہے، اس نے اپنے فاعل کو رفع دیا. اس نے اپنے فاعل کو رفع دیا. جب اس نے اپنے فاعل کو رفع دیا ہے تو یہ جو آگے اس کی صفت آئی، صفت نے اس موصوف کی اتباع میں رفع قبول کیا ہے. یہ اس کا تابع ہے، اس کو فالو کر رہا ہے. جو اعراب موصوف پر آئے گا صفت وہی اعراب لے گی. اسی لیے جاء اس کا عامل نہیں، یہ اعراب تبعی کہلاتا ہے. اعراب موصوف کو دیتا ہے جاء، اور صفت اس کو تبعاً قبول کرتی ہے. تو پہلا تابع صفت ہے. اس کا سبق ہمارا گزر چکا. صفت حقیقی بھی گزر گئی، صفت سببی بھی گزر گئی، پہچان بھی ذکر کر دی گئی، اور اللہ آپ کے رحم فرمائے اس کے خصوصاً ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی ہمارا گزر چکا. نمبر 2 تابع تاکید. تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تاکید لفظی اور ایک ہوتی ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ کوئی لفظ ریپیٹڈ ذکر ہو، مکرر ذکر ہو، تکرار کے ساتھ آ جائے کوئی لفظ. جاء زید زید. بعض جگہ پہ ایسے کلمات آتے ہیں تو طلبہ سمجھتے ہیں ایک زید غلطی سے لکھا گیا ہے. تاکید ہوتی، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ضربت بکرا بکرا. تاکید اچھا یہ مؤکد ہوتا ہے، یہ تاکید ہوتی ہے. یعنی پہلے والے کو مؤکد کہتے ہیں، دوسرے والے کو تاکید کہتے ہیں. یہ تاکید لفظی ہوتی ہے. تاکید لفظی کا ترجمہ، بس تاکید ہے تو تاکیدی ترجمہ کریں گے. آپ نے لکھا جاء زید زید، تو ترجمہ بنے گا زید ہی آیا. زید پہ زور آیا نا، تو زید پہ آپ زور ترجمے میں دے دیں. زید آیا ہی نہیں ہے، زید ہی آیا، یعنی فاعل کی تاکید ہوئی ہے. اگر ہوتا جاء زید، ٹھیک ہے. اب ترجمہ ہوتا ہے زید آیا ہی ہے، آنے پہ زور آتا. جب زید مقرر تھا تو زید پہ زور آیا. ٹھیک ہے. تو یہ تاکید لفظی میں جس لفظ کا تکرار ہوگا وہ جو بھی بن رہا ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، جو بھی وہ بن رہا ہوگا اس کو ترجمہ اس کی تاکید کی صورت میں ہم کر دیں گے. تھوڑی سی تاکید لگ جائے گی تو ترجمہ اس کا درست ہو جائے گا. یہ دوسرا تھا تاکید معنوی.
تاکید مانوی کے کچھ الفاظ ہیں. لفظ نفس ذکر ہوتا ہے، عین ذکر ہوتا ہے، نفس عین، تثنیہ کے لیے کلا اور کلتا استعمال ہوتا ہے، کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اجمع، اقطع، ابتع اور ابصر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. نفس اور عین خود کا معنی دیتے ہیں. جاء زید نفسہ، زید بنفس نفیس آیا، زید خود آیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ تاکید ہوتی ہے. عین کا بھی یہی معنی بنتا ہے. کلا کلتا دونوں، دو کی تاکید لگتی ہے تثنیہ کی. کلن سے سب کا معنی پیدا ہوتا ہے. یہ کلمات جب کلام میں آتے ہیں تو بآسانی، چونکہ یہ اپنا معنی دے رہے ہوتے ہیں تو ترجمہ ہو جاتا ہے. اس میں تھا ایک پوائنٹ کہ تکرار ہو رہی ہوتی ہے تو طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ لفظ 2 دفعہ آ گیا ہے تو پتہ نہیں ایک دفعہ غلط ہے. تو وہ غلط نہیں ہوتا، وہ لکھنے والے نے تاکید لگائی ہوتی ہے، اس تاکید کا خیال کرنا ہوتا ہے. اب تاکید پر جو اعراب آئے گا، تاکید پر جو اعراب آئے گا وہ اعراب عامل کے مؤکد کے مطابق آئے گا. اگلا تابع، اسے کہتے ہیں تابع بدل. طلبہ یہاں بہت پریشان ہوتے ہیں. تابع بدل، اس کی 4 قسمیں بنائی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے بدل کل، ایک ہوتا ہے بدل بعض، ایک ہوتا ہے بدل استعمال اور ایک ہوتا ہے بدل غلط. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. بدل کل میں کیا ہوتا ہے کہ مبدل منہ آتا ہے اور جیسا مبدل منہ ہوتا ہے ویسا اس کا بعینی ہی دوسرے لفظ سے اس کو تعبیر کر کے دوبارہ ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ بدل بنتا ہے. یعنی بدل مبدل منہ کا کل ہوتا ہے. مبدل منہ جو اس کا مطبوع ہوتا ہے، یعنی جوڑی ہوتی ہے جیسے صفت کے ساتھ موصوف، تاکید کے ساتھ مؤکد، تو بدل کے ساتھ مبدل منہ. ہم نے بات کرنی تھی جاء زید، زید آیا، تو زید کے ساتھ آگے اگر لکھا جائے اخوکا، تیرا بھائی، زید تیرا بھائی آیا، تو یہ جو اخوکا ہے یہ زید سے بدل ہے. قرآن پاک میں بہت استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط پہ نسب بدل کی وجہ سے، تو یہ بدل ہوتا ہے. بدل کل، بدل کل کا ترجمہ آسان ہوتا ہے. آسان ان معنی میں کہ پہلے آپ مبدل منہ کا ترجمہ کریں پھر آپ فوراً بدل کا ترجمہ کر دیں. ہاں کبھی کبھی اس کے درمیان یعنی کا لفظ بھی بڑھا دیتے ہیں، کبھی نہیں بڑھاتے. جیسے میں نے کہا زید تیرا بھائی آیا، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں یعنی کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، زید یعنی آپ کا بھائی ہمارے پاس آیا. تو دونوں باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ موقع محل دیکھ کر اس کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ یعنی لگانا ہے یا نہیں لگانا. بہرحال پہلے مبدل منہ کا پھر بدل کا. دوسرا ہوتا ہے بدل بعض. مبدل منہ پیچھے ذکر کیا جاتا ہے اور آگے اس کا کچھ حصہ ذکر کیا جاتا ہے، اور بات جو اصلی بات ہوتی ہے، جو مقصود ہوتا ہے بولنے والے کا، وہ بدل ہوتا ہے. مبدل منہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لکھنا تھا ضریبا زید، ضریبا زید، کیا معنی ہے اس کا؟ زید پٹا ہے، زید کو مارا گیا ہے، زید کو مارا گیا. لیکن اس کے آگے لکھا رأسہ، زید کے سر کو مارا گیا، زید کے سر کو مارا گیا. اب یہ جو زید ہے نا یہ کل تھا، رأس اس کا ایک جز ہے.
بدلے باز. ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ترجمے میں آپ اس کو غائب کرتے ہیں. ضریبہ رأس زید، زید کے سر کو مارا گیا. ٹھیک ہو گئی بات. تیسرا بدل استعمال. بدل استعمال میں کیا ہوتا ہے؟ نہ کل ہوتا ہے اور نہ ہی جز ہوتا ہے، بلکہ مبدل منہ کا کوئی متعلق ہوتا ہے، یہ تعلق والی کوئی چیز ہوتی ہے. مثلا سرقہ زید، زید چوری ہو گیا ہے. پتہ نہیں زید کیسے چوری ہوگا، نہیں. ثوبہ، سرقہ زید ثوبہ، زید کے کپڑے چوری ہوئے. تو یہ مبدل منہ ہے اور یہ بدل ہے. ترجمہ بھی آپ اس کو غائب کرتے ترجمے سے، اور اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کا بدل استعمال کا ترجمہ. بدل استعمال اور بدل باز دونوں کا ترجمہ اسی طرح ہو. چوتھا ہے بدل غلط. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، امی اندر سے آواز دیتی ہیں تو کسی ایک بھائی کا نام ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں شہزاد ذیشان ادھر آؤ. تو شہزاد کو نہیں بلانا تھا انہوں نے، شہزاد ان کی زبان سے غلطی سے نکلا. شہزاد ان کی زبان سے غلطی سے نکلا. انہوں نے ذیشان کو بلانا تھا. یہ ہے بدل غلط. اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جاء زید بکر. زید نہیں، بکر آیا. یعنی لہجہ بتاتا ہے. اس میں تھوڑا سا سکتا کر لیں، زید بکر آیا. تو یہ تھوڑا سا لہجے میں اس کی نفی دینی ہوتی ہے اور اس کا اس بات. زید بولنے کے بعد یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ زید غلطی سے نکلا ہے. نہیں کا لفظ بول لیں یا نہ بولیں تو لہجے میں اس کا ذکر ہونا ہوتا ہے. تو بدل غلط 4 بدل ہیں. بدل پر بھی اعراب جو آتا ہے وہ آتا ہے مبدل منہ والا. 1-2 ٹپ قبول کر لیں. جب کسی کے القابات آتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے ان کا نام نامی. ٹھیک ہو گیا؟ جب القابات آتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے نام. القابات جو ہیں وہ مبدل منہ بنتے ہیں اور نام جو ہے وہ بدل بنتا ہے. ایک. دوسرا، جب کبھی عبارت میں ایسا آئے کہ ایک عدد ذکر ہو، جیسے جن پانیوں سے طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ 5 پانی ہے. جی 5 پانی ہے، اور اس کے آگے اب ان کی تفصیل ذکر کی گئی. مائع مطلق، اس کے بعد طاہر غیر مطہر، آگے تفصیلات. تو جب پیچھے عدد آئے اور اس کے آگے اس کی تفصیلات آئیں تو یہ مبدل منہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو اس کی تفصیل ہوتی ہے اس عدد کی، اسے بدل بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے. اچھا، یہ والا جو ہے عدد اور بدل بنانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہوتا. دیگر ترکیب بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ترکیب بھی بنتی ہے. صفت تاکید کے بعد ہے عطف. حروف عاطفہ یاد ہوں گے آپ کو. واو فا ثم، واو فا ثم او ام اما، بل لیکن لا اور حتی. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. میرے ساتھ مل کے دوہرا لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. واو فا ثم او ام اما، بل لیکن لا حتی. واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا حتی. واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا حتی. واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا اور حتی.
یہ جو حروف ہیں انہیں حروف عطف کہا جاتا ہے، عاطفہ۔ عطف میں ہوتا کیا ہے کہ آپ دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، واو، فا، شما، او، ام، اما، ترکیب میں آپ ان دو کلمات کو جوڑیں گے۔ مثال کے طور پر لکھنا تھا جاء زید و امر۔ ٹھیک ہو؟ اب آپ نے دو باتیں کہنی تھی، زید آیا اور امر آیا۔ آپ نے کیا کیا، آنے کی بات ایک ہی دفعہ کی اور زید اور امر دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، واؤ نے آ کے ان کو جوڑ دی۔ جب میں نے فاعل کا سبق پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا فعل کے بعد ایک ہی فاعل آتا ہے، تو کسی دوست نے پوچھا تھا جی دو بھی تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ فعل ہے اور یہ فاعل، یہ بھی فاعل ہے، تو یہ فاعل نحو کے اعتبار سے دو نہیں ہے، پہلے عطف کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور یہ ہوتا ہے معطوف۔ یہ دونوں مل جاتے ہیں، ملنے کے بعد ایک اٹھ کے اس کا فاعل بنیں گے، اکیلا فاعل بنے گا، فاعل ایک، ٹھیک ہو گئی؟ تو معنوی اعتبار سے چاہے یہ دونوں ہی فاعل ہیں، دونوں ہی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نحو کی ترکیب جو ہونی ہے وہ اس کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ واو، فا، شما، او، ام، اما، بل، لیکن، لا، حتی۔ اس میں جو اہم بات ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے نا، اس کے ترجمے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر حرف اپنا معنی الگ دیتا ہے۔ واو جو ہے یہ اور کا معنی دیتا ہے، شما پھر کا معنی دیتا ہے، او یا کا معنی دیتا ہے، ام یا کا معنی دیتا ہے، یہ اپنے اپنے ان کے معنی ہیں، ترجمہ کرنے میں کوئی دقت نہیں آتی۔ اس میں جو طلبہ پریشان ہوتے ہیں وہ یوں پریشان ہوتے ہیں عطف کہاں سے کہاں جا کے ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا ہے۔ پریشان ہونے کی بجائے آپ توجہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ تعلق جوڑنا یہ ویسے ہی بڑے کام کی چیز ہے اور ہمیں آنے چاہیے تعلق جوڑنا۔ عبارت مختصر بھی ہو سکتی ہے، آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی اسے تقسیم کر سکتے ہیں اور اس عبارت کو مزید آگے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اسم کا اسم پہ عطف ہو جائے گا، فعل کا فعل پہ عطف ہو جائے گا، جملے کا جملے پہ عطف ہو جائے گا۔ تو جب میں نے یہ کہ جملے کا جملے پہ ہونا ہے تو آپ پوری کتاب کو ایک ہی اس میں لے سکتے ہیں، یعنی ایک ہی ترکیب میں کئی سارے صفحات حل ہو جاتے ہیں۔ طلبہ جب میات و امیر پڑھتے ہیں تو وہاں پریشان ہوتے ہیں، اتنی دور جا کے عطف ہو رہا ہے، تو دور جا کے عطف ہونے سے ہمیں کیا پرابلم؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیچھے بات گزری ہے سیم ویسی ہی بات آگے آ رہی ہے تو آپ عطف کرتے ہیں۔ شروع میں کہا تھا الباء للالصاق، آگے جا کے کہا ومن للابتداء، لیکن ترکیب لفظوں کو دیکھ لینا آپ، مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پیچھے وہ بات کر رہے تھے جی با حرف جا الصاق کے لیے، آگے جا کے انہوں نے بات کی کہ من ابتدا کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ یہ حروف جارہ کی تفصیل چل رہی ہے، جو بات پیچھے تھی وہی بات انہوں نے آگے کی ہے، حرف بدلا ہے، اس کا عطف اس پہ جائے گا الباء للالصاق۔ تو دور جانے سے مسئلہ تو نہیں بدلتا، بات بھی نہیں بدلتی، بات کو دیکھا جاتا ہے۔ جاء زید و امر، زید اور امر آیا، درمیان میں گیپ بھی آ سکتا ہے عطف معطوف کے درمیان، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں گیپ بھی آ سکتا ہے، تھوڑا دور جا کے بھی معطوف ہمیں مل سکتا ہے۔ صرف ہمیں عبارت یوں حل کرنی ہوتی ہے کہ جناب علی جہاں اس کو میں فٹ کر رہا ہوں، یعنی اگر میں معطوف علیہ کو ہٹا کر معطوف کو وہاں لگا کر دیکھوں تو کیا بات درست بنے گی؟ یہ جو عطف ہے اسے کہتے ہیں عطف بحرف۔ ایک ہوتا ہے عطف بیان، عطف بیان، عطف بیان میں کیا ہوتا ہے، حرف ذکر نہیں ہوتا، بس مبین اور بیان، یہ دو یہ مطبوع ہوتا ہے، یہ تابع ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے ابو حفص عمر،
ہوتا کیا ہے، پہلے ایک لفظ ذکر کرتے ہیں جو واضح نہیں ہوتا، اس میں کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہوتا۔ ابو حفص جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، وہ چونکہ واضح نہیں ہوتا، آگے ان کا نام ذکر کیا، یہ بیان بن کے آیا ہے، اس لفظ کی اس نے وضاحت کر دی ہے۔ تو وضاحت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اسے عطف بیان کہا جاتا ہے، مبین بیان بنائے اور کلام کو آگے چلا دے۔ تو یہ کتنے تابع ہو گئے؟ 1 2 3 4 اور یہ 5 توابع ہیں۔ تابع کا مطلب اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو مطبوع سے اعراب ادھار لیتا ہے، مانگتا ہے، تبعاً لیتا ہے، فقیر بن کے، مقتدی بن کے اس امام کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ہمارا توابع کا سبق بھی مکمل ہوا۔ اب ایک اہم سبق ہمارا باقی ہے، اگر آپ طلبہ کرام اس کے لیے تیار ہیں تو ہم اسے شروع کریں۔ وہ سبق ہے استثناء کا۔ استثناء کے سبق میں بھی ہمارے طلبہ کرام پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ استثناء میں وہ بیچارے اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے، وہ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا آئے گا۔ تو نحو میں جتنی نحو کی بات ہے اس میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے کلمات پر توجہ دیں، استثناء کے کلمات اگر آپ یاد کر لیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کلمات استثناء کون کون سے ہیں اور ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، تو اعراب آپ کا مجھے نہیں امید کہ کبھی غلط ہوگا۔ کیونکہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ ہم استثناء میں جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں سب کو کہتے ہیں حرف استثناء۔ حروف استثناء، الا آ جائے تب بھی حرف استثناء، غیرہ آ جائے تب بھی حرف استثناء، سوا آ جائے تب بھی حرف استثناء، حاشا آ جائے تب بھی حرف استثناء، خلا، ما خلا، ما ادا، لیسا، لا یکن، کچھ بھی آ جائے ہم کہتے ہیں یہ حرف استثناء۔ That's wrong، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان میں سے جو الا ہے یہ حرف ہے، الا حرف ہے، اس کے اعراب میں تھوڑی سی تفصیل آئے گی، وہ ہم باقی کلمات سمجھنے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ غیرہ، سوا، یہ تین لفظ یہ اسم ہے، اسم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی کلمات ہیں، حاشا ہے، خلا ہے، ما خلا ہے، ما ادا ہے، لیسا ہے، لا یکون ہے، سارے کلمات استثناء یہ افعال ہیں۔ اب اعراب کیا ہوگا؟ یہ جناب علی اسم ہے اور یہ مضاف ہو کے استعمال ہوں گے، یہ اسم ہے اور یہ مضاف ہو کے استعمال ہوں گے۔ تو مستثنیٰ کا اعراب یاد رہ جائے گا ان تینوں کا۔ جو مستثنیٰ ہوگا اس میں کیا اعراب آئے گا؟ جب یہ لفظ مضاف ہوں گے، لکھا ہوگا غیر زید، تو زید پہ کیا اعراب آئے گا؟ جر۔ جب مضاف ہو کے استعمال ہو رہے ہیں تو جر آئے گا۔ ٹھیک ہو؟ اچھا، جو فعل ہے حاشا، خلا، ما خلا، ما ادا، لیسا، لا یکن، یہ جو افعال ہیں ان کے بعد جو مستثنیٰ آئے گا اس پر نصب آئے گا۔ فعل
تو جد نہیں دیتا نا، یا اس نے رفع دینا ہے یا نصب دینا ہے، فاعل کو رفع دے گا، باقی ساری چیزوں کو فعل نصب دیتا ہے، تو یہ نصب دے دے گا مستثنا۔ صرف الا بچایا ہمارے پاس جس کی ہم نے تفصیلات یاد کرنی ہیں۔ اگر یہ کلمات ہمیں سمجھ میں آ گئے ہیں تو ہمارا اعراب سیدھا ہو جاتا ہے مستثنا۔ اب الا کی بات کرتے ہیں۔ الا میں کیا ہوتا ہے؟ الا حرف ہے۔ اب یہ حرف اپنا معنی کلیئر کیسے کرے گا اور اعراب کیا آئے گا مستثنا پر؟ مستثنا مفرغ سمجھتے ہیں؟ مستثنا مفرغ، مفرغ وہ ہوتا ہے جس کا مستثنا منہ کلام میں موجود نہ ہو، وہ ہوتا ہے مستثنا مفرغ۔ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، مفرغ فارغ سے ہے، مطلب یہ کہ اس کا مستثنا منہ کلام میں نہیں ہے، یہ مستثنا منہ کے بغیر آ گیا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کلام موجب۔ کلام موجب کیا ہوتا ہے؟ جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، جس میں نفی ہوگی نہیں ہوگی یا کلام یا استفہام ہوگا، وہ کلام غیر موجب ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، مستثنا مفرغ اور کلام موجب۔ اب دیکھنا ہے کہ اعراب کیا ہے۔ تو جناب عالی اعراب یہ ہوتا ہے الا کے بعد پہلا پوائنٹ آپ یہ یاد رکھیں، اگر مستثنا مفرغ نہ ہو، مفرغ نہ ہو مطلب مستثنا منہ لکھا ہو۔ نمبر 2، کلام موجب ہو۔ مستثنا مفرغ نہ ہو، مستثنا منہ کے ساتھ ہو اور کلام موجب ہو، دو باتیں، اس پر نصب لازم۔ جیسے جاءنی القوم الا زید، دیکھیں جی یہ مستثنا منہ ہے موجود، ٹھیک ہے، یہ مفرغ نہیں ہے، کلام بھی موجب ہے، لہذا مستثنا پر زیدن نصب آ گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا، مستثنا تو مفرغ نہ ہو لیکن کلام غیر موجب ہو۔ مستثنا مفرغ نہ ہو لیکن کلام غیر موجب ہو، اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ نصب دیں یا عامل پر چھوڑ دیں، وہ جو اعراب دینا چاہے۔ عامل پر چھوڑنے کا مطلب یہ، عامل کے مطابق اعراب کا مطلب یہ ہے کہ عامل اس کو جو اعراب دینا چاہے، اس کو کرے ما جاءنی القوم، الا زید، تو زید پہ دونوں اعراب پڑھ لیں، زید پہ دونوں اعراب پڑھ لیں، زیدن بھی پڑھ لیں، نصب بھی آ جائے گا، اور فاعل ما جاء، ٹھیک ہو گئے، دونوں اعراب آ جائے۔ تو دو صورتیں ہو گئی ہماری۔ کیا فرق آیا؟ پہلے میں مستثنا مفرغ نہیں تھا، یہاں پر بھی مستثنا مفرغ نہیں، ایک شک میں بدلا، اوپر کلام موجب تھا، یہاں کلام غیر موجب۔ تیسرا، اس کو اب مفرغ کر دیں، مستثنا مفرغ ہو اور کلام
غیر موجب. اب صرف عامل کے مطابق، عامل جو اعراب دے وہی دینا پڑے گا. مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب ہو تو عامل کے مطابق ہی اعراب آئے گا. ما جاء الا زید، دونی آ سکتا ہے، دن نہیں آئے گا. تین ہی تو صورتیں بنی ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں. پہلی میں مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام موجب ہو، نصب آئے گا، نصب واجب. دوسری میں مستثنیٰ مفرغ نہ ہو لیکن کلام غیر موجب ہو تو دونوں اعراب جائز. اور تھرڈ میں مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب ہو تو یہ عامل کے مطابق آپ کا مستثنیٰ کا اعراب کلیئر ہو جاتا ہے. نحو کی چھوٹی کتابوں میں دوسرے پیٹرن پر یہ لکھا ہوتا ہے اعراب. اس میں عامل کے نصب واجب کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، نصب اور عامل کے مطابق والی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اللہ پہ رحم کرے صرف عامل کے مطابق کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، اور پھر آگے جا کے غیرہ کے اعراب کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں. ان کا اسلوب دوسرا ہوتا ہے. میں نے جو عرض کیا اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اسماء استثناء یاد کر لیں، بات پوری ہو جائے. جو اسم ہوں گے وہ جر دیں گے. افعال استثناء یاد کر لیں، وہ نصب دیں گے. اور اس کے بعد بچے گا اللہ. اللہ کے یہ 3 پوائنٹ صرف، اور مشکل نہیں ہے. ترتیب آپ کتنی آسان تھی. مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام موجب ہو، نصب واجب. مستثنیٰ مفرغ نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو، نصب اور عامل کے مطابق اعراب دونوں جائز. اور اگر مستثنی مفرغ ہو جائے اور کلام موجب ہو غیر موجب ہو تو اعراب عامل کے مطابق آئے گا. یہ ہمارا استثناء کا سبق بھی مکمل ہوا. استثناء کا سبق بآسانی پریکٹس کرنے سے حل ہو جاتا ہے. اس لیے تمام طلبہ کرام اس پہ خصوصی پریکٹس کی عادت بنائیں. قسم کا سبق بھی آتا ہے. قسم میں اگر تو تعریف سیکھنی ہو تو جواب قسم کی ساری صورتیں یاد کی جاتی ہیں کہ جب جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو اس پر کیا کیا الفاظ داخل ہوں گے. جب جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا، ماضی ہوگا تو کیا آئے گا، مضارع ہوگا تو کیا آئے گا. تعریف میں یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. لیکن ترجمہ کرنے میں چونکہ ہمارے سامنے لکھا لکھایا آتا ہے تو ہمیں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف ترجمہ کرنا آنا چاہیے یا ترکیب کا پیٹرن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. حروف قسم 4 ہیں. با واو تا لا، بوتل. واللہ باللہ تاللہ للہ، یہ ہوتے ہیں قسم کے کلمات. واللہ یہ قسم ہے. قسم کے آگے آتا ہے جواب قسم. قسم کے آگے آتا ہے جواب قسم. ہوتا کیا ہے، یہ ایک جملہ بنتا ہے، یہ دوسرا جملہ بنتا ہے. یہ حرف جار ہے اور یہ اس کا مجرور ہے. یہ جو جار اور مجرور ہے پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ کسی کے متعلق ہوں گے، یہ کسی کے متعلق ہوں گے. تو یہ جو متعلق ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ قسم کا فعل نکال لیں، قسم کا حلف کا فعل نکال لیں. او قسم نکال لیں، احلف نکال لیں. میں قسم اٹھاتا ہوں. سیدھا اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو کسی کی طرف لے جائے. ایک نارملی یہ متکلم کا صیغہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جار مجرور ظرف مستقر بنتے ہیں. پیچھے اس کے نکلتا ہے احلف.
अहलिफ फेल अना फाइल, ये जार मजरूर, इसका मुताल्लिक फेल फाइल सबसे मुस्तकर मिलके जुमला फेलिया इंशाइया। ये नीचे कहलाता है कसम। ये आगे होता है जवाब कसम, यानी जो बात की जाती है। जैसे इन्ना ज़ैदन लक़ाइम, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, ज़ैदन इसका इसम और ये इसकी खबर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया होकर जवाब देता। सारी कस्में ऐसी होती, बस तलबा इकराम को यही याद रखना होता है कि जब कसम आएगी तो उसके साथ जवाब कसम आएगा। जवाब कसम एक अलग जुमला होता है, बस उसका उस ताकीद के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, ये ताकीद के साथ मुअक्कद हो जाता है, कसम की वजह से ये मुअक्कद हो जाता है। कसम के चैप्टर में भी वो सूरतें जिक्र की जाती हैं। आप मियाँ तो आमिर पढ़ेंगे या कोई और किताब पढ़ेंगे तो उसमें जवाब कसम की सूरतें लिखी होती हैं, पढ़नी चाहिए, आनी भी चाहिए। मैंने इसके तारीफ का जो अभी मरहला है वो हमारा दर्स नबी से थोड़ा आगे चला जाता है। होना तो ये चाहिए था कि दर्स नबी करने वाला तालिबुल इल्म उर्दू से अरबी ट्रांसलेट करता, लेकिन अलमिया है हमारा, कह लें कि वो कोताही है हमारी कि हम अभी उस मरहले तक पहुंच नहीं पाए। अभी तक जो पैटर्न, जो मुहावरा, जो अंदाज, जो उसलूब चल रहा है उसमें ये चला है कि हम किताबें पढ़ना सिखाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमें किताबें पढ़ना आ जाए और हम किताबें पढ़ने के आदी बन जाएं तो मुअतद बिही इल्म से हम आशना हो जाएंगे। तारीब जिन तलबा का ज़ौक़ सलामत हो, जो तलबा किराम अपने अंदर ये ऐसी सलाहियत पाते हों कि जनाब अरबी करने का शौक़ हो, उन्हें अरबी ग्रामर में जो तारीब के कवानीन हैं, जो तारीब के उसूल हैं, वो ज़रूर याद करना चाहिए। अर्ज़ करता चलूँ, पूरे हमारे जितने 12 दिन का कोर्स हुआ इसका खुलासा नहवमीर की शक्ल में मौजूद है। नहवमीर पूरा एक पैटर्न है, उसी को आप अपने पेश नज़र रखें। मुझे उम्मीद है कि सारे असबाब आपके जितने मैंने अर्ज़ किए सारे कवर होते चले जाएंगे। कुछ टिप्स मैंने दिए थे, जिन तलबा ने वो नोट किए उन्हें मुबारकबाद। कोशिश कीजिएगा कि इन्हें अपनी इबारत की दुरुस्ती में अप्लाई करके देखें, आपको इसके यकीन फ़वाइद होंगे। ये साथ ही अर्ज़ करता चलूँ कि तर्जुमा करने का जो उसलूब या जो तरीक़ा मैंने अर्ज़ किया ये मुब्तदी तलबा का है, अपने तर्जुमे और इबारत पर गिरफ्त के लिए। इसका कतई ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे ने अगर कोई दूसरा तर्जुमा किया है तो वो गलत हो जाएगा। तर्जुमा करने में आप जो तर्जुमा कर रहे हैं वो आपकी तरकीब से मैच करता हो, आपकी तरकीब से, मेरी तरकीब से नहीं। मैं उसका जो तर्जुमा कर रहा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ की मिसाल में अर्ज़ किया था, इमाम अहले सुन्नत ने बिस्मिल्लाह शरीफ का जो तर्जुमा किया सही किया, क्योंकि उन्होंने जो तरकीब सोची उसके मुताबिक कोई तर्जुमा था उसका। अलबत्ता आप जो तरकीब करते हैं आपको उसके मुताबिक तर्जुमा आना चाहिए। अगर आप इमाम अहले सुन्नत वाला तर्जुमा करना चाहते हैं तो आपको वो तरकीब भी पता होनी चाहिए। थोड़ा गौर करें तो कलिमात जुड़ जाते हैं, तरकीब करना आ जाती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं होती। तलबा परेशान इसलिए होते हैं कि वो समझते हैं तरकीब की कोई सिमाई चीज़ है। जी नहीं, बल्कि कई तलबा को तो मैंने ये देखा, वो मिसाल ये देते हैं कि जनाब फलां किताब में ये लिखा है, तो भाई उन्होंने जो तरकीब की उनके जहन के मुताबिक उन्होंने रब्ते इबारत यूँ जोड़ा। आप तब्दील कर सकते हैं, मज़मून इबारत नहीं बदलना चाहिए, मफ़हूम इबारत ख़राब नहीं होना चाहिए, तरकीब आप अपनी कर सकते हैं। मियाँ तो आमिर की जो तरकीब की जाती है तो उसमें असातिज़ा अतफ़ करवाते चले जाते हैं, इबारत लंबी होती चली जाती है, इसका अतफ़ उस पर, इसका अतफ़ उस पर, इसका अतफ़ उस पर, बहुत लंबी 2-3 सफ़े तक वो इबारत चली जाती है। अगर अतफ़ ना करना चाहें तो कोई हरज की बात नहीं, आप अलग अलग जुमले रखते चले जाए, 2-2 लफ्ज़ों का जुमला बनता चला जाएगा। अलबा उल इल्साक़,
आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो वलील इस्तिआना लिखा है, इस्तिआना से पहले आप हिया निकलवा दें, मुब्तदा से आपका जुमला ये भी मुकम्मल हो जाएगा। अतफ ना करेंगे तो भी बात मुकम्मल हो जाएगी। जी उन्होंने कहा था वलील इस्तिआना जो है इसका अतफ लिल इल्साक पे जाएगा, तो पहले अतफ करेंगे, तो भाई अतफ कर लें, लेकिन ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको अतफ वाली बात समझ आ गई है तो उससे आसानी ये बात समझ आएगी कि आप पीछे हिया मुब्तदा निकाल लें। हिया मुब्तदा लिल इस्तिआना ज़र्फ़ मुस्तक़र हो के इसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, ये भी बात मुकम्मल है। इसी तरह अमसिला होती हैं। तो अर्ज़ करने का मुद्दा ये है, तरकीब कोई अलग से परेशान करने वाली चीज़ नहीं है। तलबा ने कहा कि आप हमें तरकीबें करवाएं, बेचारे शायद इसी उलझन में रहते हैं कि 2 जुमले मैं यहाँ लिखूँगा, 1 घंटे के सबक में तरकीब करवाने में वक्त ज़्यादा निकल जाता है। जो उसलूब आपको दिया, जो तरीक़ाकार आपको दिया, आप अप्लाई करके देखिए, कोशिश कीजिए तरकीबों की उलझन से बाहर आ जाए। तरकीब आपके घर की होती है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर करीब मुदर्रिस, कुछ अर्सा वतन से बाहर रहे, फिर वो आए। मैं ये समझता था कि शायद दर्स निज़ामी के बुनियादी असबाब टच में ना आए तो बंदे की तरकीबें वरकीबें जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। तो उन्होंने बड़े असबाब आते ही पढ़ाना शुरू कर दिए। तो एक दिन मैंने ऐसे पूछा कि अलीजा ये तरकीब क्या है, तो उन्होंने पूरी वो तरकीब कर दी, तो मेरा जहन मज़ीद क्लियर हुआ। क्यों कि तरकीबें यूँ सानिया का तालिबुल इल्म, ऊला का तालिबुल इल्म लिखता है, करता है, प्रैक्टिस होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इससे ऊपर आने के बाद आपको परेशान नहीं होना होता। आप जोड़ दें कलिमात, आपको जोड़ना आ जाएगा, आपको तरकीब करना आ जाएगा। तरकीब का मतलब सादे अल्फाज में मैं अगर अर्ज करूँ, आप कलाम में आने वाले, जुमले में आने वाले किस लफ्ज़ को क्या बना रहे हैं, इट्स इनफ। किस लफ्ज़ को क्या बना रहे हैं, आप फ़ाइल बना रहे हैं, आप मफ़ूल बिही बना रहे हैं, आप मफ़ूल मुतलक बना रहे हैं, आप मफ़ूल फ़ी बना रहे हैं, आप मफ़ूल लहू बना रहे हैं, माहू है, हाल है, तमीज़ है, इस्तिस्ना में आ गए हैं आप उसको बयान कर दें। आप जो समझेंगे वो दुरुस्त होगा। फिर अगर जुज़वी खराबी आ जाए तो थोड़ा सा सोच के देखें कि अगर मेरे बनाने में गलती आई है तो तर्जमे में भी आई होगी। फिर आप जो गलती निकाले उसे आप बताएं कि जी मैंने इस इबारत का ये मतलब समझा था और इस मतलब के मुताबिक मेरी तरकीब ठीक है, आप जो मतलब समझा रहे हैं उस मतलब के मुताबिक आपकी तरकीब ठीक है। अब दोनों मतालिब को जज करने की ज़रूरत है, दोनों में से कौन सा दुरुस्त है। जिसका मतलब दुरुस्त होगा उसकी तरकीब दुरुस्त होगी। कहा जाता है अब तरकीब तहतल माना, तरकीब माना के तहत होती है, यानी आपके दिमाग में, सोच में, शऊर में इबारत देखने के बाद एक मज़मून पैदा होगा। समझ रहे? एक मज़मून पैदा होगा, एक माना पैदा होगा। वो माना फिर आपसे तरकीब करवाएगा। फिर कहा जाता है बलमाना तहत तरकीब, फिर आप तर्जमा करेंगे, मज़मून नहीं लिखेंगे। मज़मून मफ़हूम नहीं लिखना होता इबारत का। दर्स निज़ामी जब तक होता है मौक़ूफ़ुन अलैह तक, साबिया तक, तो मफ़हूम का मरहला इसके बाद ही शुरू होता है, जब तालिब इल्म में अपने तर्जमे की इतनी गिरफ्त हो जाती है कि वो चौराहे में खड़ा होकर कहे जी ये इबारत है और इसका मैं ये तर्जमा करता हूँ, और मेरे तर्जमे में इबारत की तरकीब के मुताबिक कहीं भी झोल नहीं आएगा, कहीं ख़राबी नहीं पैदा हो सकती। उसके मुताल्लिक़ात दुरुस्त सही होते हैं, सेट होते हैं, उसके मफ़ाइल दुरुस्त सही होते हैं, तर्जमा करने का उसलूब उसका दुरुस्त होता है, उसकी उर्दू अपने तर्जमे के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो तालिब इल्म को फिर आगे मफ़ाहीम की तरफ जाने की वो मिलती है। तो दर्सियात में तर्जमे पे और तरकीब, तर्जमा तरकीब के मुताबिक होता है, इस पर तवज्जो दें। और जब आप शुरुआत के मुताले के आदी बन जाए, ये मैंने मौक़ूफ़ुन अलैह तक इसलिए कहा कि अलमिया है हमारा तालिबुल इल्म मुताले से थोड़ा सा दूर है। जो तलबा इकराम मुताला करते हैं
اور کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں ان کا نفس مسئلہ یا مفہوم مسئلہ بڑی جلدی کلیئر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب عبارت ترجمے میں سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر مفہوم اور معنی اس کا درست ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، وقت کے آخری لمحات ہیں، جو کچھ میرے پاس تھا وہ آپ کے گوشت گزار کیا، کچھ کمی کچھ کوتاہی یقیناً رہی ہوگی بتقاضۂ بشریت، معافی کا طلبگار، لیکن ایک پیغام، ایک میسج، علم دین سے ضرور وابستگی رکھیے، متعلم بنو، عالم بنو، عالم نہیں تو متعلم بنو، متعلم نہیں تو محب بنو، ایک اور نبی پاک ہے سامع بنو، سامع بھی نہیں بن سکتے تو محب بنو، پانچویں نہیں بننا کہ ہلاک ہو جاؤ۔ آج دنیا میں جہاں کہیں اسلام مظلومیت کا شکار ہے اس کی ایک وجہ علم دین سے دوری ہے۔ علم دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ملائیے، خود جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو کوشش کریں کہ جامعہ میں داخلہ دلائیں، عالم بنائیں، آپ بن جائیں، اپنے گھر والوں کو بنائیں، بچوں کو، بچیوں کو عالم بنائیں، اپنے رشتہ داروں کو عالم بنائیں، جہاں جہاں تک دوڑ لگ سکیں۔ ابھی جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں، آپ داخلے کروائیے، اپنے علاقے میں کروائیں، علاقے کے قریب کہیں بھی، پورے پاکستان میں جامعۃ المدینہ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، جال ہے، آپ اس میں کسی بھی شاخ میں اپنے متعلقین کا داخلہ بآسانی کروا سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجیے، عالم بنیے، عالم بنائیے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی اختیار کیجیے کہ دعوت اسلامی علم دین کا شوق دلانے والی تحریک ہے۔ جو عالم نہیں بنتے انہیں بھی مطالعے کا ذوق دے دیتی ہے، مطالعے کا شغف دے دیتی ہے۔ سو عزیز طلبہ، میں اس بات کا منتظر رہوں گا، آپ جتنے بھی طلبہ میرے ساتھ شریک ہیں جنہوں نے مجھے سنا، کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ کم از کم 2 طلبہ کو عالم بنانے میں آپ شریک ہوں، آپ اپنا حصہ شامل کریں۔ اس کے علاوہ عطیات، جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، کوئی بھی کام بغیر عطیات کے نہیں ہوتا، بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ آپ کے متعلقین میں کئی سارے احباب ہوں گے، آپ خود صاحب ثروت ہوں گے، اللہ نے آپ کو خیر عطا کی ہے، مخیر ہیں اگر آپ، تو اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے۔ میں نے کہا تھا مجھے کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کر دیجیے گا، تو پچھلی دفعہ جب کہا تھا تو تھوڑا سا اظہار ہوا، آج آپ کر دیجیے گا۔ جو طلباء عطیات دینا چاہتے ہیں، دینے ہیں، دیگر متعلقین سے دلوانے ہیں، وہ بتا دیے گا، اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا دعوت اسلامی کا، آپ اس میں اپنے عطیات جمع کروا دیں، مجھے اطلاع پہنچا دیں، اسی پیج پر مجھے اطلاع دے دیں، دلی راحت کا سامان کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ طلباء ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔